جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے امتحان اتنا بڑا ہوتا ہے۔ انسان کے پاس جتنا بڑا عہدہ ہوگا یاد رکھیں امتحان اتنا بڑا ہوگا۔ ایمان بہت بڑا عہدہ ہے، اللہ امتحان بھی کتنا بڑا عہدہ ہے۔ ایمان بہت بڑا عہدہ ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے، امتحان بھی بہت بڑا آئے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کو بار بار پرکھا اور ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوئے، ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوئے۔ مسلمانوں ایک بات یاد رکھیں کہ ہر اعلیٰ مقام جو ہے قربانی کے بعد ملتا ہے، ہر آگے والا چیز اعلیٰ درجہ قربانی کے بعد ملتا ہے۔ یاد رکھیں ہے انسانوں مسلمانوں، جو قربانی نہیں دے گا وہ اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر سکے گا، جو قربانی دے جائے گا وہ اعلیٰ مقام اللہ اس سے جو ہے دے گا۔ ایک گندم کا دانہ انسان کے اشرف المخلوقات ہے، اس کا سب سے اہم حصہ اعلیٰ درجے والا حصہ جو ہے وہ منہ ہے۔ اعلیٰ درجے والا حصہ کون سا ہے؟ منہ ہے۔ اب دانے نے منہ تک پہنچنا ہے، اعلیٰ مقام تک پہنچنا ہے، وہ کتنی قربانیوں سے گزر کر پہنچتا ہے؟ گندم کا دانہ کتنی قربانیوں سے گزر کر وہ پہلے کٹتا ہے، کٹنے کے بعد پھر اسے جو ہے مشینوں میں ڈالا جاتا ہے، مشینوں میں ڈالنے کے بعد پھر اسے پیسا جاتا ہے، پیسنے کے بعد وہ آٹا بنتا ہے، آٹا بننے کے بعد پھر اسے گوندا جاتا ہے، گوندنے کے بعد وہ اپنے آپ کو آگ کے اوپر رکھتا ہے تو منہ کے قابل ہوتا ہے، منہ کے قابل ہوتا ہے، تو وہ جا کے پھر اسے مقام حاصل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم بھی اگر جنت کا اعلیٰ درجہ چاہتے ہیں تو قربانی دینی پڑے گی، نیک اعمال کرنے پڑیں گے، اپنی زندگی کو سنوارنا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑیں گی، مال کی بھی قربانی دینی پڑے گی، جان کی بھی قربانی دینی پڑے گی، زبان کی بھی قربانی دینی پڑے گی، تب جا کے تجھے اللہ جنت الفردوس عطا کرے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے قربانی کا، میں نے کہا یہ آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، میں نے خطبے کے اندر پڑھا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ 23ویں پارے سورۃ صف کی میں یہ آیات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، سب سے پہلے اللہ نے ان کے لیے لفظ قرآن کے اندر جو ہے رشد استعمال کیا۔ رشد میرے بھائیوں مسلمانوں کہتے جس کو ہے، رشد کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنا، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا، سچے اور جھوٹے میں فرق کرنا، کھرے کو نکھار کر باہر نکالنا، اس کو رشد کہتے ہیں۔ اللہ نے شروع سے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر دیا، اللہ نے بچپن ہی سے عطا کر دیا۔ وہ اس گھر میں ان کی پیدائش ہوئی جہاں بتوں کو پوجا جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس گھر میں پیدائش ہوئی جہاں بتوں کو پوجا جاتا تھا۔ دو روایات ہیں کہ ایک تو یا تو ان کے باپ کا نام آصر ہے یا چاچے کا نام آصر ہے، اس گھر میں انہوں نے پیدائش حاصل کی۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے شروع ہو جاؤ، میں آپ کو امتحان میں ڈال رہا ہوں۔ اللہ کیسا امتحان؟ فرمایا یہ سارا گھر مورتیوں کے سامنے سجدہ کرتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں تیری تبلیغ کتنی بڑی اثر کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعوت دینا گھر سے شروع کرو۔ اب گھر میں سب سے بڑی مشکل دعوت جو ہوتی ہے وہ گھر میں ہوتی ہے۔ سب سے بڑی مشکل دعوت کہاں سے ہوتی ہے؟ گھر کو ٹھیک کرنا۔ کیوں؟ بیٹا بڑا پیارا ہوتا ہے، اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے باہر والے کو تو بندہ زوری زبری کر لیتا ہے، جو بیٹا ہوتا ہے نازک سے پالا جاتا ہے، اس کو راہ راست پر لانا، گھر والوں کو راہ راست پر لے کر آنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ یا تو گراجی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی، جب چھوٹی سی عمر میں اپنی ماں سے سوال کرتے ہیں، اے ماں یہ بتلائیے کہ اتنی بڑی نیلی چھت بغیر ستون کے کھڑا کرنے والا کون ہے؟ اس سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرنے والا کون ہے؟ ان ستاروں کو نکالنے والا کون ہے؟ چاند کو روشنی دینے والا کون ہے؟ رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرنے والا کون ہے؟ آخر کوئی ذات تو ہے، اپنا بتلائیے۔ اس نے کہا نمرود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
پھر اتنی بڑی نیلی چھت جو اللہ نے بغیر سکون کے کھڑے کر دی ہے، ایسی اس سے چھوٹی بھی جو چھت بغیر سکون کے کھڑا کر کے دکھا دے، کوئی ایسی چیز جس طرح چاند کو روشنی اللہ نے دی، ایسی چیز جو آسمان کی طرف چھوڑے جو چاند کی طرح روشنی پھیلا دے، سورج کی طرح پوری زمین کو روشن کر دے، اور آسمان سے بغیر کسی سہارے کو پانی برسا کر دکھائے تو میں رب ماں حیران ہو گئی، باپ حیران ہو گیا کہ یہ بچہ چھوٹا سا کر کیا رہا ہے؟ تو باپ بھی آیا تو ماں نے سارا آگ نیلا بلایا، جناب بیٹا رک جاؤ، نمرود بڑا سخت ہے، فرمایا کہ نمرود اپنی جگہ میرا رب اپنی جگہ میرا رب اپنی جگہ، میں سچ بولنے سے کبھی نہیں ڈروں گا، یہ گھر سے شروع ہو رہی بات، سچ بولنے سے کبھی نہیں ڈروں گا۔ باپ نے کہا کہ نمرود جو ہے بڑا سخت ہے، سزا بھی دے گا۔ تو اس نے کہا جو مرضی ہے، اس نے کہا ٹھیک اچھا اس طرح ہے، آپ کے ساتھ مجھے بھی بڑی تکلیف دی گا، میں گھر سے نہیں نکل، چھوٹی سی عمر گھر چھوڑ دی، اللہ کے گھر تک کیا ہے، گھر کو چھوڑ دیا، قربان کر دیا۔ آج اگر ایمان اللہ ہمارا کر کے میں بھی سوچوں آپ بھی سوچو دیکھو کتنا کامیاب ہوں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑ دیا، اللہ کے گھر گھر سے نکل گئے، باہر کا بڑے ہوتے گئے، باہر والوں کو تبلیغ کرتے گئے، نمرود کے دربار میں بھی چلے گئے، نمرود کے دربار میں بھی چلے گئے، تو بتوں کی جو ہے نفی کرنا شروع کر دی، وہ ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بتلاؤ یہ نہ بولتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، یہ نفع نقصان کے کیسے مالک بن گئے؟ یہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، یہ نفع نقصان کے کیسے مالک بن گئے؟ ان سے آپ نفع نقصان کیسے لے رہے ہو؟ یہ ہمیں نفع بھی نہیں ہمیں نقصان بھی دیا، تو یہ یہاں سے اس سے کیا ملتا ہے آپ کو؟ انہوں نے شک پڑ گیا کہ یہ ان کے کلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کہی، وہ سالانہ میلہ لگتا تھا اس دور میں، تو ساری قوم میلے میں نکل جاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھیں میں آپ کے بتوں کے ساتھ چال چلوں گا، آپ کے بتوں کے ساتھ چال چلوں گا۔ اتنا کہا میلے میں ساری قوم نکل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے اندر توڑ پھوڑ کی ساری بتوں میں، کسی کا بازو توڑ دیے، کسی کا کان توڑا، کسی کا ناک توڑا، جو بڑا دیوتا تھا نا جس کو پوجتے تھے اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا، اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا۔ قوم واپس آئی انہیں سجدہ کرنے کے لیے، دیکھا تو جو سب سے بڑا سردار ہے وہ ہے اس کے کندھے پہ کلہاڑا کھڑا ہے۔ تو قوم نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ انبیاء ہمیشہ اعلیٰ زمین ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ، اللہ نے ہر چیز کی اعلیٰ رکھی ہے۔ تو نبی نے کہا خوبصورت جواب دیا، جس سے نفع نقصان کا مالک سمجھو اس سے پوچھو نا کہ کس نے لیا ہے، یہ بتلائے گا کہ کس نے لیا ہے۔ یہ تو بولتا ہی نہیں ہے، ان کے منہ سے نکل گیا، یہ تو بولتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں سنتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، رب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیران ہو گئے کہ یہ نوجوان ہمارے ہاتھ نہیں آتا۔ انہوں نے فیصلہ کیا اپنے دوستوں کی مدد کرنے کے لیے سب کو اکٹھا کرو، میٹنگ ہو گئی، شروع ہو گئی، علاقے کے اندر نمرود نے اکٹھا کیا، فرمایا کہ پھر اس کو ایسی سزا دو، آگ جلاؤ، آگ جلاؤ، اس کے اندر جو ہے اس کو ڈال دو۔ سب اکٹھے ہو کر مدد کرنے کے لیے نمرود کی خاطر، تو آگ جو ہے آسمانوں کو چھونے لگی۔ آگ یہ امتحان میں نے کہا میں سارے امتحان تھوڑے تھوڑے مختصر کر کے آپ کو بتا دوں ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو آگ آسمانوں کو چھونے لگی، آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہے، اللہ نے فرشتے بھیجے۔ میرے بھائیوں مسلمانوں کی ایمان میرا بھی ایسا ہونا چاہیے، آگ کا بھی ایسا ہونا چاہیے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ صرف اشارہ کرے ان سب کی روحیں نکال کے آگ کو بجھا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل پیچھے چلے جاؤ۔ حضرت میکا علیہ السلام آئے، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک اشارہ کرے، آسمان سے بارش برسا کر جو ہے آگ کو بجھا دوں گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام آئے، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک اشارہ کرو، خون مار کے اس آگ کو بجھا دوں گا۔ پھر اس کے بعد میرے بھائیوں حضرت میکائیل، جبرائیل، اسرافیل آئے۔ پھر یہ میرے بھائیوں جب فرشتے سارے آئے، آ کر کہا ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آج خلیل جانے اور رب جلیل جانے، آج خلیل جانے اور رب جلیل جانے۔ دیکھتا ہوں میں ایمان کے ساتھ کیا ہے، آج اللہ جو ہے میرے ساتھ کیا معاملہ، وہ میرے اوپر دھیان ڈال رہا ہے، تو آج اللہ اور میرے معاملہ ہے، وہ اللہ خود میری مدد کرے گا۔
فرمایا فرشتوں ایک طرف ہٹ جاؤ، میں جانوں اور میرا خلیل جانے، میں جانوں اور میرا خلیل جانے۔ فرمایا کھولنا، آگ ایک ہوتا ہے بجھا دینا، ایک ہوتا ہے ختم کر دینا، اللہ نے نہ ختم کی ہے نہ بجھائی ہے۔ ذرا یاد رکھیں، قرآن اٹھا کر دیکھیں، اللہ فرمایا کھولنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، آگ تو جلتی رہے پر میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی ٹھنڈک بنے، تو جلتی رہے، بشک نظر آئے تو جلتی ہے، پر میرے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، خلیل کے لیے گلزار بن جائے، ٹھنڈک بن جائے، سلامتی والا لفظ استعمال کیا، سلامتی والی ٹھنڈک بن جائے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، ابراہیم علیہ السلام زندگی گزاری سب سے اچھے دن کون سے گزرے؟ یہ آپ کے اوپر 40 دن رکھے رہے، آپ کے اوپر 40 دن رکھے رہے، تو ابراہیم علیہ السلام سب سے اچھے دن کون سے گزرے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ 40 دن جو میں نے آپ کے اوپر گزارے، وہ 40 دن جو میں نے آپ کے اوپر گزارے وہ سب سے میرے بہترین دن گزرے ہیں۔ یا اللہ یہ آگ ہے، جلا کے رکھ دے گی، اللہ فرماتا ہے میں رب ہوں، بجھا کے رکھ دوں گا۔ یا اللہ یہ پانی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ڈوب کے رکھ دے گا، فرمایا میں رب ہوں، پانی سے نکال کر نبی بنا دوں گا۔ یا اللہ یہ کنواں ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام اس سے نکل نہیں سکیں گے، اللہ فرماتا ہے میں رب ہوں، کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دوں گا۔ یا اللہ یہ ابراہ کا لشکر ہے، خانہ کعبے کو گرا دے گا، اللہ فرماتا ہے میں رب ہوں، ابابیلوں سے ہاتھی بنوا دوں گا۔ یا اللہ یہ یونس علیہ السلام ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، یہاں سے نکل نہیں سکے گا، اللہ فرماتا ہے میں رب ہوں، 40 دن یہاں سے زندہ رکھ کر دکھا دوں گا، 40 دن یہاں سے زندہ رکھ کے دکھا دوں گا۔ یا اللہ یہ ابراہ کا لشکر ہے، اپنے میں نے کہا آج انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ یا اللہ یہ ابراہ کا لشکر ہے، خانہ کعبے کو گرا دے گا، اللہ فرماتا ہے میں رب ہوں، ابابیلوں سے ہاتھی مروا دوں گا۔ یا اللہ میرا نبی گجرے میں ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ میرا نبی گجرے میں ہے، 100 کافر تلوار لیے گھیرا ڈالے ہوئے کھڑے ہیں، میرے محبوب کو نقصان پہنچ جائے گا، اللہ فرماتا ہے پیچھے ہٹ جا، یہ میرا محبوب ہے، یہاں سے اپنے محبوب کو نکال کے مدینے پہنچا دوں گا، یہاں سے نکال کے مدینے پہنچا دوں گا۔ کیا میں اپنے نبی کی شان قائم نہیں ہوتا، وقت نہیں ہوتا، آفتاب بھی پکار ہوتا، مہتاب بھی پکار ہوتا، کہ صحنِ جمان کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، جب مصطفیٰ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا ہے۔ ایک نظر صحابی میرے نبی کے چہرے پہ دیکھتا ہے، ڈالتا ہے، ایک نظر چاند کی طرف ڈالتا ہے، ساری رات دیکھتا رہا، میں دیکھوں تو صحیح روشنی کس کی زیادہ ہے، رات دیکھتا رہا میں دیکھوں تو صحیح روشنی کس کی زیادہ ہے، آخر کار اس نتیجے پہ پہنچا، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، چاند کے چہرے چھائیاں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے، اتنا حسین چہرہ میرے محبوب کا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سبحان اللہ کی اسرا بھی اپنی لیلا من المسجد الحرام اوپر کا جب سفر اختیار کیا، اللہ نے 45 نمازیں دی، کتنی نمازیں دی؟ 45 نمازیں دی، تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب 45 نمازیں فرض ہیں، واپس آئے موسیٰ علیہ السلام واپس بھیجے، موسیٰ علیہ السلام کی کیا ضرورت ہے کہ میرے نبی کو واپس بھیجے، ذرا نقطے پہ آئیں اسے دیکھنا کہ میں دلائل کیا دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام واپس بھیجے، مقام تو میرے نبی کا زیادہ ہے، مقام میرے نبی کا محبوب کا زیادہ، واپس بھیجتے ہیں اللہ کے پاس، اللہ 5 کام کر دیتا ہے، پھر آتے ہیں، پھر 5 کام کر دیتا ہے، پھر واپس موسیٰ علیہ السلام پھر بھیجتے ہیں، 5 کام کر دیتا ہے۔ یا اللہ تو رب العالمین ہے، ایک دفعہ ہی 40 کام کر کے 5 رہنے دیتا، چکر 1 لگ جاتا، فرمایا لوگوں آپ کو کیا پتہ ہے میں ایک ہی چکر میں 40 نمازیں کم کر سکتا تھا، لیکن یہ میرا محبوب مجھے اتنا پیارا ہے، میں کہتا ہوں یہ بار بار آئے، یہ مجھے دیکھتا رہے میں اس کو دیکھتا رہوں، یہ مجھے دیکھتا رہے میں اس کو دیکھتا رہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے مسلمان۔ آگے پھر اللہ کے ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، ساری چیزیں آج میرے بیان سے آپ انشاءاللہ سیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ دعائیں ایسی مانگا کریں، دعائیں ایسی مانگا کریں، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام میں نے تمہاری دعا کو قبول کیا، نیک نہیں
फबश्शरनाहु बिगुलाम हलीम, नेक भी दूंगा सब्र वाला भी दूंगा, नेक भी दूंगा सब्र वाला भी दूंगा। फबश्शरनाहु बिगुलाम हलीम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, अल्लाह ने इम्तिहान के अंदर डाल दिया। इससे पहले थोड़ी सी बात कर दूँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ईमानों को पक्का जा रहा है। सबसे पहले जो आपके जितना भी कुरान के अंदर कि आपको मैंने ईमान दिया, फिर आप पर इम्तिहान भी डालूँ, आपका क्या है, उस ज़ात को भूलना नहीं है। तकलीफ आए, दुख आए, मुसीबतें आए, वो आपको परखेगा, आपके ईमानों को देखेगा, तो उसमें आपने कामयाब होना है, उसमें आपने क्या है मुसलमानों कामयाब होना है। तो सबसे पहले इसका ईमान का यकीन बनाने के लिए अल्लाह के वजूद को तस्लीम करना, अल्लाह के वजूद को क्या है तस्लीम करोगे, आपकी नमाज में खुशबू वजू पैदा हो जाएगा, कुरान के पढ़ने में खुशबू वजू पैदा हो जाएगा, सदका इफ्तारात में जो है खुशबू वजू पैदा हो जाएगा। इतना दिल जो है आपका खरा हो जाएगा, ईमान नज़र आएगा जब आपको अल्लाह का वजूद नज़र आएगा। एक चीज़ आपको नज़र आती है तो आप बढ़कर उसकी तरफ जाते हैं, बढ़कर उसकी तरफ जाते हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफा मुनाजरा हुआ, हज़रत इमाम अबू हनीफा कुछ मिनट वहाँ मैदान में जो है लेट पहुँचे, तो वहाँ दहरी थे, 1 लाख 1.5 लाख दहरी खड़े हुए थे जो अल्लाह को नहीं मानते थे। तो उन्होंने कहा कि इमाम साहब आप जो हैं लेट पहुँचे हैं, आप क्या हैं मेरे भाइयों लेट पहुँचे हैं, आप तो बाकी में बंदी नहीं करते, आप मुनाजरा क्या करें? उन्होंने मेरी थोड़ी सी बात तो सुन लें, उसके बाद मुनाजरा कर लें। उन्होंने कहा ठीक है नहीं। तो हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैं जब दरिया के किनारे पे पहुंचा, कश्ती का नामो निशान नहीं था, दूसरे किनारे पे एक दरख्त खड़ा था, वो बगैर काटने वाले के कट गया, दलेर सुनो, बगैर काटने वाले के कट गया, बगैर कारीगर के कश्ती तैयार हो गई, बगैर मला के कश्ती चल के मेरे पास आ गई। और इस तरह मैंने मुझे देर हुई, मैं आपके पास पहुंचा तो तहरीर ने कहा ये हो नहीं सकता, बगैर कटने वाले के दरख्त कट नहीं सकता, बगैर कारीगर की कश्ती तैयार नहीं हो सकती, और बगैर मला की कश्ती चल नहीं सकती। तो आप कैसे कहते? फरमाया जब ये छोटी सी कश्ती बगैर कारीगर के तैयार नहीं होगी, बगैर मला के चलती नहीं, तो कितनी बड़ी कायनात बगैर रब के चल नहीं सकती, इतनी बड़ी कायनात बगैर रब के चल नहीं सकती। हज़रत अली से किसी ने पूछा अल्लाह के वजूद के बारे में बतलाया, उसने कहा इंसान तेरा ये 5-6 फुट का जो वजूद है, जिस्म है, ये इसमें अल्लाह के वजूद की निशानियाँ हैं, इसके अंदर तेरे 5-6 फुट के वजूद के अंदर जिस्म के अंदर तुझे अल्लाह नजर आएगा। उन्होंने कहा वो कैसे? फरमाया कि जो आयत पढ़ी खल्क़म मिन बादि खल्क़िन फी ज़ुलुमातिन सलास, कि ऐ इंसान तुम्हें उसने 3 अंधेरों में बनाया है, तो कोई चीज़ भी नहीं थी, तो कोई चीज़ नहीं था। 3 अंधेरे कौन से? कुरान ने कहा है एक माँ के पेट का अंधेरा, एक रहम का अंधेरा, एक झिल्ली का अंधेरा। इन 3 अंधेरों में अल्लाह ने इंसान को बनाया। फिर जब चेहरे की बारी आई, पेशानी की बारी आई, तो अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों पीछे हट जो, फलाक तो किया दैया, ये माथा मेरे लिए मैं खुद बनाऊंगा, ये माथा मेरे लिए है, मैं खुद बनाऊंगा। हज़रत अली ने वहाँ से दलाल दिया कि तेरे जिस्म में नहीं अल्लाह नजर आएगा, और 3 अंधेरों में उन्होंने कहा हमें भी सही समझ नहीं है, क्योंकि दुनिया के कारीगर इकट्ठे करो। हज़रत अली ने क्या फरमाया? दुनिया के कारीगर सारे इकट्ठे करो, उनसे कहो अंधेरे में काम करके दिखाएं, अंधेरे में काम करके दिखाएं। मेरे अल्लाह ने है इंसान मुझे 3 अंधेरों में बनाया है, मुझे 3 अंधेरों में पैदा किया है, बनाया है। फिर एक और बात याद रखेंगे, जानवर जो रिस्क अपना झुक कर खाते हैं, जानवर रिस्क अपना क्या करते हैं? तो सब बोले झुक कर खाते हैं। इंसान को अल्लाह ने हाथ दिए, इंसान को क्या दिया है? हाथ दिए हैं। तो वो अल्लाह अशरफुल मखलूकात इंसान है, तो वो हाथ से अपना रिस्क खाता है। अल्लाह से ये बताना चाहता है तो रिस्क के सामने न झुक, तो राज़िक के सामने, रिस्क के सामने न झुक, इंसान को राज़िक के सामने भी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब्बी हबली मिनस सालिहीन, बेटा पैदा हो गया, इम्तिहान भी शुरू हो गया, इसे जो है इसे और इसकी माँ को हज़रत हाजरा को सुनसान वादी में छोड़ दे, या अल्लाह इसको सुनसान वादी में छोड़ दिया है। फिर हज़रत हमारा ईमान भी ऐसा होना चाहिए, हमारे औरतों का ईमान भी ऐसा होना चाहिए। सुनसान वादी है, चरीद परीद पानी का नामो निशान नहीं है, एक मशरीदा पानी का दे दिया, खजूरों का खेला दे दिया। हज़रत हाजरा ने पूछा मुझे और मेरे बेटे को इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसके सहारे छोड़ते जा रहे हो? फरमाया मैं अल्लाह के सहारे छोड़ते जा रहा हूँ। तो हज़रत हाजरा ने फरमाया फिर मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, फिर मेरे लिए क्या है? अल्लाह काफ़ी है। तो सहारा अल्लाह का लिया, तो अल्लाह ने आज
آبادی ہی آبادی ہے. پیاس لگی, مشکلات ختم ہو گیا, پانی کا قلتیں ختم ہو گئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی دوستوں, تو لب خشک ہوئے تو حضرت حاجرہ جو ہے دوڑتی ہیں, کبھی صفا میں کبھی مروہ, کبھی صفا کے چکر کبھی مروہ کے چکر لگاتی ہیں. اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی تو فرمایا کہ میرے حاجروں, جب تک میرے حضرت حاجرہ کی ادا کو نہیں اپناؤ گے حج کو تم نہیں کرو گا. جب تک میری حاجرہ کی ادا کو نہیں اپناؤ گے رکن بنا کے حج کا. میرے دوستوں, پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب ایڑی ماری, ایڑی سے جو ہے آب زمزم پانی نکلتا ہے, ایڑی سے آب زمزم کا پانی نکلتا ہے. تو میرے بھائیوں کو اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی ایڑی مارتے ہیں, فرشتہ نیچے پر مارتا ہے ایڑی کے نیچے, جنت کا پانی نکلتا ہے. جس پانی کو ایڑی نبی کی لگ جائے آج تک اس میں بدبو نہیں ہوئی, آج تک بھی اس میں بدبو پیدا نہیں ہوئی. ایک نبی کی ایڑی جو ہے اس میں لگی ہے. اس سے آگے بھی یہ پانی ہو گیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اپنے کو حضرت ابوبکر کو پاک پانی نکالے, پاک پانی نکالے, آپ نکالا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اپنا تھوک اس میں پھینکا آب زمزم میں. تو میرے بھائیوں, یہ قیامت تک نہ اس کا رنگ تبدیل ہوگا نہ اس میں بو پیدا ہوگی. قیامت تک نہ اس میں رنگ تبدیل ہوگا نہ اس میں بو پیدا ہوگی. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی حاجرہ کو جو ہے وہاں چھوڑ دیا سنسان وادی میں. دعا مانگی, اللہ میں جب یہاں آؤں تو یہ آباد ہی آباد ہو, جب میں یہاں واپس آؤں تو آباد ہی آباد ہو. میرے بھائیوں, یہ اس امتحان میں بھی وہ کامیاب ہو گئے کہ جب واپس پلٹے تو بیٹا جن حسدوں سے مانگا, بیٹا حسدوں سے مانگا ہوا بیٹا, پھر اللہ نے ایک امتحان وہ تھا کہ سنسان جگہ پہ چھوڑ دو. دوسرا امتحان آ گیا, جو سب سے پیاری چیز ہے وہ میرے راستے میں قربان کر دو, جو سب سے پیاری چیز ہے وہ میرے راستے میں قربان کر دو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 باتیں خواب ہے. آپ تینوں دن جو ہے جانور ذبح فرماتے رہے, گائے بھی آتی ہے روایت کے اندر, اونٹ بھی آتے ہیں, آپ نے اللہ کے راستے میں ذبح فرماتے. اللہ پھر خواب میں نہیں ابراہیم, جو سب سے پیاری چیز ہے وہ میرے راستے میں قربان کرو. پتہ چلا کہ سب سے پیارا تو مجھے اپنا بیٹا ہے, سب سے پیارا تو مجھے اپنا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. لے کر چلتے ہیں, شیطان پیچھے برگلاتا ہے حضرت بی بی حاجرہ کو. آگے تو بی بی حاجرہ کی آج والی ضرورت تو نہیں تھی, تو وہ شیطان کے 7 بار چکر لگا کے برگلانا چاہتا ہے. آخر اس کے منہ سے نکل گیا کہ یہ اللہ کی طاقت لے کر جا رہا ہے. تو میں اللہ کی طاقت لے کر جا رہا ہے, ذرا سوچو, میرا اور آپ کا ایک بیٹا ہو, ہماری کیا وہ ہوگی, تربیت ہوگی. حضرت حاجرہ نے فرمایا اللہ کی طاقت ابراہیم علیہ السلام لے جا رہے ہیں, ایسے 1000 اسماعیلوں کو اللہ کے راستے میں قربان, ایسے 1000 اسماعیلوں کو میں اللہ کے راستے میں قربان کر دوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر چلتے ہیں. جو شروع میں میں نے ایک آیت پڑھی تھی, اللہ نے فرمایا وہ ایسا ہوگا بشرنوں بغلام حلیم, دیکھ بھی ہوگا, صبر والا بھی ہوگا, حلیم ہوگا. پھر ایک اور پڑھی تھی آیت خطبے کے اندر, ستاہی ہوگی انشاءاللہ من الصابرین. آپ اللہ ابا جان مجھے صابرین میں سے پائیں گے, آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں, چھوٹی سی بچے کی گردن پر, نرم گردن پر چھری چلنے کا نام نہیں لیتی, چھری چلنے کا نام نہیں لیتی. فعالونی معلوم, قرآن کیا کہتا ہے, فعالونی معلوم, جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے, اے انسان تیرے چاہنے سے کچھ نہیں بنے گا, تیرے چاہنے سے کائنات. اس سے بات یاد ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایک دن جو ہے میں تیری مخلوق کو رزق کھلاؤں, ایک دن مجھے دے. حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام یہ تیرا کام نہیں, یہ میرا کام ہے. یہ تیرا کام نہیں, یہ میرا کام ہے. انہوں نے کہا نہیں, ضد کی. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, ایک دن چن لو اور جو ہے رزق اکٹھا کرو. 2 مہینے جو ہے میرے بھائیوں کھانا پکتا رہا, سارا کچھ ہوتا رہا, اتنا کھانا پک گیا کہ اگر سارے یہ انسان مل کر 2 ماہ ہی کھائیں تو کھانا ختم نہیں ہو سکتا تھا. جنات کو بھی ساتھ کھلایا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کھانا تیار کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ سلیمان کھانا تیار ہو گیا ہے. فرمایا جی کھانا تیار ہو گیا ہے. تو فرمایا کس مخلوق سے شروع کرواؤں, اس مخلوق سے شروع کرواؤں. تو انہوں نے کہا اللہ آپ کی مرضی, جس مخلوق سے شروع کروا دیں, ہوائی سے, زمینی سے, زمین کے نیچے والے سے, انسانوں سے, جہاں سے مرضی آپ شروع کروا دیں. اللہ نے فرمایا نہیں سنو کس سے, انہوں نے کہا اللہ دریائے مخلوق سے جو ہے میں شروع کرواتا ہوں کھانا. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا, مچھلی باہر
سکھاتی ہے جو تیرا ایک بار کا ایک دفعہ کا معاملہ ہے، فعال ماجرے جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے، ساری کائنات میں ہی چلا سکتا ہوں۔ بچے کی گردن میں جو ہے ایک نبی نیچے ہے، ایک نبی اوپر ہے، ایک نبی نیچے ہے، ایک نبی اوپر ہے۔ نبی دوسرے چھوٹے بچے نبی پر چھری چلاتا ہے، چھری چلنے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ فرماتا ہے جب تک میں نہیں چاہوں گا چھری چلے گی نہیں۔ یا اللہ یہ آگ ہے، جلانے کی طاقت رکھتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جلاتی کیوں نہیں ہے؟ فرمایا زہر جلانے کی طاقت رکھتی ہے، وہ بھی میں نے رکھی ہے، نہ رکھو تو یہ جلتی ہوئی نظر آئے گی، جلائے گی نہیں۔ چھری بظاہر تیز ہے، دیکھنے میں آپ کو کاٹنے کی طاقت زہر ہوتی ہے، لیکن جب تک میرا حکم نہیں ہوگا یہ چلے گی نہیں۔ آج انسان ہے جو اس کا کہنا نہیں مانتا، اور انسان ہے جو نافرمان ہے اس کا کہنا نہیں مانتا، اسے سجدہ کرنے سیدھی سی بات ہے، سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ محض 1-2.5 منٹ کی زندگی کو اس نے ترجیح دے دی ہے، اس زندگی کو ترجیح دے دی انسان نے، یہ آپ کی 2.5 منٹ کی زندگی ہے صرف، اس میں میرے بھائیوں نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ حقیقت ہے ممبر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جب جیسے ہی انسان کفن پہنتا ہے نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ نام و نشان گھر والے بھی کہتے ہیں میت ہے، گھر والے میت ہے۔ آج کے اسپیکر میں اعلان بھی نماز جنازہ کا نام نہیں دیا جاتا کہ وہ بھی میت، کہ نماز جنازہ کے لیے مولوی کو بلایا جاتا ہے تو دعا میں وہ کیا کہتا ہے، آپ کا نام لیتا ہے؟ نہیں، اللہ کفن پہنتے ہی نام و نشان ختم، برادری ختم، تعلق ختم، بیوی سے نکاح ختم، حافظ ختم، جداد سے تعلق ختم، خالی جیب، کوئی جیب نہیں ہے کہانی۔ جب پہن لیتا ہے تو مولوی صاحب بھی کہتے ہیں دعا ہے اس حاضر میت کے لیے، دعا ہے اس حاضر میت کے لیے۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنے امتحانوں میں کامیاب ہوئے، اللہ نے ان کو امتحانوں میں پرکھا، دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے امتحان اتنا بڑا ہوتا ہے۔ حضرت انبیاء علیہ السلام عہدوں میں سب سے بڑے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑے امتحان انبیاء علیہ السلام پر آئے ہیں، سب سے بڑے امتحان انبیاء علیہ السلام پر آئے ہیں۔ چوری چلنے کا نام نہیں لیتی میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، چوری رک جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھری پتھر میں مارتے ہیں تو پتھر کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پتھر میں مارتے ہیں پتھر کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تو فرماتے ہیں چھری تو پتھر پہ چلتی ہے، اس کی نرم بچے کی گردن پر کیوں نہیں چلتی، نام کیوں نہیں لیتی؟ فرمایا جب تک میرا اللہ نہیں کہے گا میں چلنے کا نام نہیں لوں گی، جب تک میرا اللہ نہیں کہے گا میں چھری کی جو ہے چلنے کا نام نہیں لے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔